الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ پچھلی مجلس میں توحید کی تینوں قسموں سے متعلق قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت ہم نے دیکھی۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کو جمع کیا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اب اس مجلس میں ان تینوں اقسام سے متعلق جو دلائل ہیں، قرآن کریم سے اور احادیث سے جو دلائل ثابت ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بہت ساری دلیلیں ہیں، بعض دلیلیں جو آسانی سے یاد کی جا سکتی ہیں اور تقریباً باتیں ان دلیلوں میں آ جاتی ہیں۔ اس طرح دلیلوں کا انتخاب کر کے اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ بعد میں آپ لوگ ان آیتوں کو یاد بھی کریں گے۔ سب سے پہلی قسم توحید کی ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: هو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالخلق والملک والتدبیر۔ توحید ربوبیت اللہ کو منفرد ماننے کا نام ہے، خلق میں، ملک میں اور تدبیر کے معاملے میں۔ تین چیزیں علماء نے توحید ربوبیت کے بارے میں ذکر کی ہیں، بعض نے چوتھی چیز کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ ایک انسان یہ مانے کہ رب اللہ تعالی ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ اس کی موٹی موٹی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ عربی زبان میں رب کے معنی مالک کے ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے رب العالمین کی تفسیر میں یہ بات کہی کہ رب کے معنی عربی زبان میں مالک کے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو کئی چیزوں کا ماننا اس میں شامل ہوتا ہے، صرف مالک نہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالی خالق ہے تمام چیزوں کا، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اکیلا اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا۔ دو، ان تمام چیزوں کا اکیلا اللہ مالک ہے، یہ چیزیں کسی اور کی نہیں، سب کی سب اللہ کی ہیں۔ تین، اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے، اس پورے کائنات کے نظام کو اکیلا اللہ چلاتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی، کامیابی ناکامی، خوشی غم، راحت تکلیف، بیماری شفا، زندگی موت، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات میں ہوتی ہیں۔ کائنات میں اللہ ہی کی طرف سے تدبیر ہوتی ہے، وہی اس پورے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے۔ اور ایک چیز بعض علماء نے اس میں اور ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے، خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ وہی تمام مخلوقات کو ان کا رزق دیتا ہے، کھانا پینا اور زندگی کی بنیادی ضرورتیں۔ تو یہ چار چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ ان چاروں میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اکیلا ماننا، منفرد ماننا، اکیلا اللہ یہ کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ خالق، مالک، رازق اور مدبر، تدبیر کرنے والا۔ تو یہ چاروں چیزیں اللہ کے لیے خاص کر دینے کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ ایک ایک کر کے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، تخلیق۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا کائنات کا اور مخلوقات کا کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔
سورہ الزمر آیت نمبر 62۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی خالق ہے ہر چیز کا، تمام چیزوں کا۔ اکیلا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں، اللہ ہی خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اور وہ علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پر نگہباں ہے، نگراں ہے، نگرانی کرنے والا، سرپرست۔ تمام چیزوں کو وہی دیکھ رہا ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سرپرست ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اس میں ایک سوال جیسے بعض لوگ اٹھاتے ہیں، اور شیطان بھی دلوں میں سوال ڈالتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان آدمی سے پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اور یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے وہ اچانک پوچھ لیتا ہے کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حدیث میں ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس خیال سے رک جائے، سوالات کے سلسلے سے آگے جانے سے رک جائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کسی نے پوچھا تو انہوں نے آیت پڑھی هو الاول والآخر، وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے۔ حدیث میں بھی ہے انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ جو آدمی آج بہت سارے ایتھیسٹ اور بہت سارے جو ہے ملحد یا دہریے ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں، خالق کا وجود نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے آپ لوگ ہی کہتے ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور آپ لوگ ہی کہتے ہو کہ بغیر کسی کے پیدا کیے چیز پیدا نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے لیے موٹا سا جواب یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو مخلوق مانتے ہیں اور اللہ کو مخلوق نہیں مانتے۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو، ساری چیزوں کو ہم کیا مانتے ہیں؟ مخلوق، اللہ کو خالق۔ تو یہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہے، یہ قاعدہ مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں۔ اللہ کو اگر ہم مخلوق مانتے تب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر اللہ جب نعوذ باللہ مخلوق ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہم اللہ کو مخلوق مانتے نہیں، تو وہ سوال اللہ پر لاگو ہوتا ہے؟ نہیں۔ سوال کس پر لاگو ہوتا ہے؟ جو پیدا ہوا ہے، جس کو بنایا گیا ہے، اس کو کس نے بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس کو کسی نے بنایا نہیں اور جو پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں سوال غلط ہے۔ لم یلد ولم یولد، ولم یولد ہے وہ، تو اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ بھی بولنا غلط ہے کہ سب سے پہلے اللہ آیا، یہ بولنا صحیح نہیں، کیونکہ اللہ آیا، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ تو خود آ جیسا لفظ آتا ہے تو خود سے آیا، بکواس ہے یہ، خود آیا نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، کسی فائنل کوئی ڈیٹ پہ اللہ نہیں آیا، بلکہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ هو الاول، وہ پہلا ہے۔ تم کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا نام لو، اس سے پہلے اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اسی لیے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اللہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کس نے پیدا کیا؟ بیوقوف سوال ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جب اللہ کو ہم لوگ پیدا ہوا مانتے ہی نہیں ہے تو پیدا کس نے کیا؟ سوال بے فائدہ ہے۔ اللہ ہمیشہ، اللہ نے سب کو پیدا کیا، تو اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اس میں بھی شرک کی نفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پوجا جائے وہ اپنے وجود میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ تو جو اپنے وجود ہی میں محتاج ہو اس کو پوجنا، اس کو معبود بنانا بے وقوفی ہے۔ اس کی عبادت کی جائے جو خالق ہے، نہ کہ اس کی جو مخلوق ہے۔ جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، محتاج کو معبود بنانا
بے وقوفی ہے. ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور، جس سے طلب رکھی جائے وہ بھی کمزور. تو کمزور کو معبود نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ کون؟ اللہ تعالیٰ جو قوی ہے، جو عزیز ہے، اس کو اپنا معبود بنانا چاہیے.